بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ انٹرنیشنل سطح پر کبھی بھی کوئی مستقل دشمن نہیں ہوتا۔ کچھ دن پہلے جب بھارت اور پاکستان آمنے سامنے آئے تو عرب ممالک نے پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ پاکستان کو کمزور سمجھ رہے تھے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے پاکستان کی صورتحال، دلیری اور دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت کو قریب سے دیکھا تو ان کے رویے بدل گئے۔ یہی عرب ممالک جو اسرائیل کے قریبی اتحادی سمجھے جاتے ہیں، اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے خطرہ محسوس کرنے لگے، اور پھر انہوں نے پاکستان کے ساتھ تعلقات مزید بہتر کرنے کی کوشش کر دی۔ پہلے بھی تعلقات اچھے تھے، لیکن اب خاص طور پر سیکیورٹی کے معاملے میں انہوں نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا، یہاں تک کہ پاکستان کے حق میں مزید سپورٹ شامل کر دی۔ آج کی یہ ویڈیو نہایت اہم ہے، کیونکہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ایسے معاہدے کے جو بظاہر صرف پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہے، لیکن اس کے اثرات نہ صرف پورے خطے بلکہ عالمی سیاست پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ جی ہاں، یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں پاک سعودی اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ کی، ایک ایسا معاہدہ جس نے بہت سے حلقوں میں خوشی، تجسس اور کچھ جگہوں پر شدید پریشانی بھی پیدا کی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا ماضی، تھوڑا سا حال اور پھر مستقبل کے امکانات کو بھی سامنے رکھنا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ معاہدہ دراصل ایک بائنڈنگ ڈیفنس پیکٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بیرونی طاقت نے پاکستان پر حملہ کیا تو سعودی عرب اس کو اپنے اوپر حملہ تصور کرے گا، اور اگر سعودی عرب پر کوئی جہریت ہوئی تو پاکستان اس کو اپنے خلاف سمجھ کر جواب دے گا۔ بظاہر یہ بات سنتے ہی ہمیں نیٹو کا آرٹیکل 5 یاد آتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ لیکن فرق یہ ہے کہ نیٹو مغربی دنیا کا بڑا عسکری اتحاد ہے، جبکہ یہاں ہم صرف 2 ممالک کی بات کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ اور بھی زیادہ دلچسپ ہے کہ صرف 2 ممالک اتنے گہرے دفاعی تعلقات قائم کرنے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس معاہدے کے اندر کیا کچھ شامل ہے؟ تو بنیادی بات تو یہی میوچل ڈیفنس ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ خفیہ معلومات کے تبادلے کی شق بھی شامل کی گئی ہے، یعنی انٹیلیجنس شیئرنگ۔ پھر اس کے علاوہ ڈیفنس انڈسٹری میں تعاون، جیسے ہتھیاروں کی تیاری، ڈرونز کی ٹیکنالوجی اور سرفیلنس سسٹم میں مشترکہ سرمایہ کاری۔ مزید یہ کہ لاجسٹک سپورٹ، یعنی فوجی اڈوں کا استعمال، ایک دوسرے کی بیسز کو شیئر کرنا اور بحری راستوں، خاص طور پر آئل روٹس کی نگرانی کرنا بھی اس کا حصہ ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر اس معاہدے کو ایک جامع اور بھرپور فریم ورک بناتی ہیں۔ اب ذرا سیاست اور پس منظر کی طرف آتے ہیں۔ پچھلے چند برسوں میں مشرق وسطیٰ میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ امریکہ اور سعودی عرب کے تعلقات کبھی بہت گہرے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس میں دراڑیں پڑتی گئی، خاص طور پر جب امریکہ نے خطے سے اپنی فوجیں کم کرنا شروع کی اور سعودی عرب نے محسوس کیا کہ اب واشنگٹن پہلے والا ضمانت دینے والا ملک نہیں رہا۔ اس صورت میں ریاض نے متبادل تلاش کرنے شروع کیے۔ پاکستان چونکہ پہلے ہی سعودی عرب کے ساتھ گہرے مذہبی، سیاسی اور فوجی تعلقات رکھتا ہے، اس لیے یہ قدرتی سا لگتا ہے کہ سعودی قیادت نے پاکستان کو اپنا اسٹریٹجک پارٹنر بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے لیے بھی یہ معاہدہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان ہمیشہ سے اپنی دفاعی انڈسٹری کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا آیا ہے۔ سعودی سرمایہ کاری اگر اس طرف آتی ہے تو پاکستان کے لیے ایک نیا در کھل سکتا ہے۔ پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب کا جغرافیہ، خلیج میں موجود سعودی بیسز یا سعودی سرزمین پاکستان کو اضافی اسٹریٹجک رسائی دے سکتی ہے، خاص طور پر اگر مستقبل میں کسی بڑے تنازع کی صورت پیدا ہوتی ہے تو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بھارت اور اسرائیل کے لیے یہ ایک تشویشناک پیش رفت ہوگی، کیونکہ یہ دونوں ممالک اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر پاکستان کو سعودی سپورٹ مل جائے تو کھیل کا توازن بدل سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بہت بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا سعودی عرب نے اس معاہدے کے ذریعے ایک طرح سے پاکستان کی ایٹمی چھتری حاصل کر لی ہے؟ یہ سوال سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں، اب سعودی عرب غیر رسمی طور پر ایٹمی طاقت بن گیا ہے، لیکن حقیقت اتنی سادہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ایٹمی ہتھیاروں کی منتقلی یا شیئرنگ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس کے اندر بے شمار پیچیدگیاں ہیں، لانچ کنٹرول سسٹمز، کور، سٹوریج کے معاملات اور سب سے بڑھ کر بین الاقوامی قوانین۔ دنیا میں کوئی بھی ملک یوں آسانی سے اپنا سب سے خطرناک ہتھیار کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کرتا۔ اس لیے زیادہ امکان یہی ہے کہ ایٹمی چھتری کا مطلب براہ راست ہتھیار دینا نہیں، بلکہ ایک طرح کی غیر رسمی یقین دہانی ہے، جیسے کہ پاکستان مشکل وقت میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اب ایک اور نقطہ آتا ہے، سعودی طیارے اور پاکستانی پائلٹس۔ یہ بھی خبروں میں آیا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو پاکستانی پائلٹ سعودی جہاز اڑائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جدید فائٹر جیٹس صرف مشین نہیں ہوتے، ان کے اندر سافٹ ویئر، ہتھیاروں کے انٹیگریشن سسٹمز اور خفیہ کوڈز شامل ہوتے ہیں، جو عام طور پر دینے والے ملک کے کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر سعودی عرب کے پاس F-15 یا F-16 جیسے طیارے ہیں تو ان کے استعمال کی لائسنس اور اجازت امریکہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی پاکستان اگر چاہے بھی تو ان جہازوں کو ایسے نہیں اڑا سکتا جب تک امریکہ کی مرضی نہ ہو۔ اس لیے یہ دعوت زیادہ تر نظریاتی لگتا ہے، لیکن ہاں، مشترکہ آپریشنز یا کوارڈینیشن کی شکل میں کچھ نہ کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔
اب ذرا یہ سوچئے کہ اگر کل کو بھارت اور پاکستان کے درمیان کوئی کشیدگی بڑھ جاتی ہے تو سعودی عرب کیا کرے گا؟ فوراً فوجی مداخلت شاید نہیں، زیادہ امکان یہ ہے کہ سعودی عرب اپنے معاشی ہتھیار استعمال کرے گا، مثلاً بھارت کے ساتھ تیل کی سپلائی محدود کرنا یا پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھانا تاکہ پاکستان کی معیشت مستحکم ہو اور وہ طویل لڑائی برداشت کر سکے۔ اسی طرح اگر اسرائیل کی جانب سے کوئی کارروائی ہوتی ہے تو پاکستان کو سعودی بیسز کے استعمال کا فائدہ مل سکتا ہے، لیکن براہ راست ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی بات کرنا ابھی محض قیاس ہے، اور اس کے عالمی نتائج اتنے سنگین ہوں گے کہ سعودی قیادت شاید اس کے قریب بھی نہ جانا چاہے۔ یہاں ایک اور پہلو بھی ہے، امریکہ اور عالمی برادری کا رد عمل۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ سعودی عرب بھارت کے ساتھ بڑے تجارتی تعلقات رکھتا ہے اور امریکہ کے ساتھ اس کے سیکیورٹی اور معاشی رشتے بھی ابھی بھی قائم ہیں، تو سعودی عرب کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ مکمل طور پر ایک طرف ہو جائے اور باقی تعلقات کھو دے۔ اس لیے عملی سطح پر یہ معاہدہ زیادہ تر علامتی اور سیاسی دباؤ ڈالنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی یہ معاہدہ کئی سوالات پیدا کرے گا۔ سب سے پہلے تو آئینی اور قانونی پہلو سامنے آئیں گے کہ کیا ہماری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا ہے، کیا یہ معاہدہ عوام کے سامنے لایا گیا ہے یا زیادہ تر خفیہ رکھا گیا ہے۔ پھر یہ بھی سوال ہوگا کہ فوجی کمانڈ اور کنٹرول کا سٹرکچر کیسے ڈیزائن ہوگا تاکہ دونوں ملکوں کے افواج ایک ساتھ مؤثر طریقے سے کام کر سکیں۔ عوامی رائے یا سیاسی حمایت کے بغیر ایسے معاہدے زیادہ دیر نہیں چل پاتے، اس لیے شفافیت بہت اہم ہوگی۔ آخر میں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ معاہدہ تاریخی ضرور ہے، لیکن اس کے اندر امکانات اور خطرات دونوں موجود ہیں۔ ایک طرف ہمیں سیکیورٹی، سرمایہ کاری اور تکنیکی تعاون جیسے فائدے نظر آتے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں کہیں خطے میں عسکری کشیدگی نہ بڑھ جائے، کہیں بھارت یا اسرائیل کی طرف سے مزید جارحانہ رد عمل نہ آئے اور کہیں امریکہ جیسے طاقتور اتحادی ناراض نہ ہو جائیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے ایک موقع بھی ہے اور ایک امتحان بھی۔ موقع اس لیے کہ اس کے ذریعے ہمیں اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانے اور عالمی سطح پر اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کا موقع ملے گا، اور امتحان اس لیے کہ ہمیں اس کو نہایت دانشمندی کے ساتھ چلانا ہوگا تاکہ یہ ہمارے لیے وبال نہ بن جائے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔